ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں اور قابل احترام ماؤں بہنوں، ہم اپنے رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ خالص اللہ کا فضل ہے. کسی کے عطا کرنے یا کسی کے کوشش کرنے سے یہ چیز نہیں ملتی. یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس نے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا، اس میں مبعوث کیا. محترم بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اصحاب کو جب وہ اکٹھے تھے، آپ نے حج کی آخری اور چند نصیحتیں فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلی لا القاکم بعد یوم عامکم ھذا، ہو سکتا ہے اے میرے صحابہ اس سال کے بعد تمہیں نہ ملوں، لیکن تمہیں میں چند بنیادی چیزیں بتلا دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے درس دیا وہ ہے اخوت، اسلامی بھائی چارہ. آپ نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ وہ ایمان کا، اسلام کا رشتہ ہے. اور آج کے دور میں بھی پاکستان، ہندوستان، کشمیر، شیشان، فلسطین، سعودی عربیہ، عمان اور برما کے اور باقی چچن کے سب مسلمان ایک ہی ہیں. کشمیر سے لے کر افغانستان تک بھی ہم سب ایک ہیں. ہمارا سب سے بڑا رشتہ اسلامی رشتہ ہے. آپ نے فرمایا یاد رکھنا تم ایک جسم کی مانند ہو، تم ایک جسم کی مانند جس میں کسی عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. آپ نے کہا تم ایک دیوار کی مانند ہو، پوری دیوار میں ایک ایک اینٹ جس طرح پوری دیوار کو مضبوط کرتی ہے تم اس طرح ہو. اخوت کا ہے مطلب یہ چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا پیرو جمع بےتاب ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اے مسلمانوں سن لو، تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہاری جانیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جیسے آج کا دن اس مقدس مہینے اور اس شہر حرمت والے مکہ کے اندر حرام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کافروں کا کام مت کرنا اور آپس میں لڑنا مت. آپ نے فرمایا یاد رکھو لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، سرخ کو سفید پر، سفید کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کی بنیاد تمہارا ایمان ہے، تمہارے عمل صالح ہے، تمہارا تقوی ہے. باقی دنیا میں دی گئی چیزیں یہ فضیلت کی کا معیار نہیں. آپ نے مسلمانوں میں ایک جسم کی مانند مثال دے کے اخوت قائم کی، یہ پہلا درس آپ نے دیا ہے. اقبال نے کہا یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. اتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ ساسانی.
آج کے بعد تمہارا ایک ہی نام ہے، تم مسلمان ہو۔ آج کے بعد تمہارے پہچانے تمہارے اپنے حد تک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ یہ پہلا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا یاد رکھنا، اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ آپ نے اپنے سے پہلی ساری تہذیبوں کو ختم کر دیا، ثقافتوں کو، کلچروں کو، رسم و رواج کو، اور اسلام کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات دے دیا۔ آپ نے فرمایا ان کل امر من امر الجاہلیت موزون تحت قدمیہ۔ آج جاہلیت کی سارے رسم و رواج ختم ہے، دین اسلام دے کر جا رہا ہوں تمہیں، جس کا منبع وحی الہی ہے، وہ ایک الہامی دین ہے۔ اور آپ نے فرمایا اسے سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا یہ وہ دین ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح سفید ہے، تمہیں ہر چیز اس میں ملے گی اور اغیار کی کاپی کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا ہے، اپنے مکمل شعبہ ہے زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر یاد رکھنا، اقبال نے کہا اپنی ملت پر کیا اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جب کہتے ہو یہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر اپنا نظام قائم کرو۔ وہ چینی دیکھو جنہوں نے دنیا میں ترقی کی، آج وہ سوشل میڈیا بھی امریکن یوز نہیں کرتے، وہ واٹس ایپ یوز نہیں کرتے، انہوں نے اپنا وی چیٹ بنایا ہے، انہوں نے اپنی ہر چیز خود بنائی ہے۔ جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتی ہیں، لوگوں کے پیچھے لگ کر وہ غلاموں کی طرح زندگی بسر نہیں کرتی۔ آپ نے دو بنیادی چیزیں اس کے اندر ذکر کی، ایک اکانومی کو آپ نے ٹچ کیا اور دوسرا امن کے لیے حدود کو ٹچ کیا، اور فرمایا یاد رکھو ان ربل جاہلیت موضوعات تحت قدمیہ۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے سودی نظام ختم کرتا ہوں، آج کے بعد اسلامی زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ہوگا۔ اور فرمایا میں تمام ویر، تمام دشمنیاں، تمام ایک دوسرے کو قتل و غارت کے فساد کے نظام ختم کرتا ہوں، اور آج کے بعد حدود کا نظام ہے۔ اکانومی سے، معیشت سے بڑھنے سے مسلمانوں کو ترقی ظاہری ملتی ہے، اور حدود آنے سے مجرموں کو سزائیں ملنے سے اور انصاف آنے سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ہر ایک کا حق ادا کرتے رہنا، کسی کا حق مت مارنا، جس کے پاس بھی کوئی امانت ہے اس کے اہل تک پہنچا دے، جس نے وعدہ کیا پورا کرے۔ اور اس حقوق کے تحت آپ نے دو حق خاص طور پہ ذکر کیے، اور جس سے وہ حق جس سے معاشرے کی اکائی بنتی ہے، کہا سب سے پہلے مرد اپنی بیوی کے حق ادا کرے، بیوی اپنے خامد کے حق ادا کرے، اس کے بعد معاشرے کے حقوق ہیں، اس کے بعد فلاح کے کام ہے۔ گھر کو پہلے درست کرو کیونکہ یہ وہ اکائی ہے جس سے معاشرہ سدھرتا ہے۔ آپ نے یہ بنیادی بات حجۃ الوداع کے موقع پہ کی، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد دوسری چیز مرنے والوں کو ان کے حق دو، وراثت کے نظام کا تذکرہ کیا۔ اور میرے بھائیوں اس کے بعد آپ نے یہ نصیحت کی یاد رکھنا اے اہل عرب ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، آج شیطان کو مات دے دی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تمہاری اس زمین میں شیطان کی پوجا نہیں کی جائے گی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپس کے معاملات، چغلی، غیبت، فساد، کینہ، بغض اور دلوں کا کھٹا پڑ جانا، کہا اس کے ذریعے وہ تم پہ حملہ کرے گا۔ میں تمہیں بتلاتا چلا جاؤں، تم ان چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، یہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اور کبھی جھوٹ مت بولنا، یہ وہ کنکلوژن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے سب کو کہا بتاؤ کیا میں نے دعوت کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا آپ نے ہمیں اللہ کی دعوت پہنچا دی ہے۔ پھر آپ نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے رب العالمین تو گواہ ہو جا میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ پھر آپ نے کہا
یہ دعوت لے کے اٹھنی ہے، مرتے دم تک اس دین کی خدمت کرنی ہے اور دعوت دینی ہے. اور اس دعوت کی رکاوٹ میں اور اس دین کے لیے جب رکاوٹیں آئے تو پھر جہاد کی صورت میں پہرے دار بنا دیا. اور دین کا کنکلوژن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. او میرے بھائیو، رمضان المبارک ختم نہیں ہوا، چھوٹا رمضان ختم ہو گیا ہے. جس طرح ہم نے روزوں میں پابندی کی ہے کھانے پینے اور خواہش سے، اب پوری باڈی کا روزہ ہے مرتے دم تک. اب وہ ٹریننگ ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. یاد رکھنا، وہ روزہ 1 مہینے کا تھا، یہ روزہ زندگی بھر کا ہے. اس روزے میں کھانا پینا خواہش چھوڑی تھی، اس میں بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے اندر ڈھالنا ہے. وہ روزہ صبح تھا اور شام ختم ہو جاتا تھا، یہ روزہ تب ختم ہوگا جب ملک الموت آئے گا. اس روزے کے لیے ہم نے یہ 1 مہینہ ٹریننگ کی ہے. اور اللہ کے بندو، مسلمان وہ نہیں ہے جو عید کی نماز کے لیے آئے. مسلمان پہ روزانہ پنجگانہ نماز بھی فرض ہے. مسلمان وہ نہیں ہے جو صرف صدقہ فطر ادا کرتا ہے. مسلمان پہ زکوٰۃ بھی سال کے اوپر فرض ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ضابطہ حیات دیا ہے. عید اس چیز کا نام نہیں، لیس العید لمن لبس الجدید، اور نئے کپڑے پہننا عید نہیں. انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے جو آخری قیامت کے ڈراوے سے ڈر گیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی. لیس العید لمن رکب المطایا، عید یہ نہیں ہے کہ تم سواریوں پہ سوار ہو جاؤ اور صبر کرو اور رشتہ داروں کے پاس جاؤ. انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس کی ہے جس نے خطائیں چھوڑ دی. یہ عید کا اجتماع ایک سمبولک جو ہے وہ ہمارے لیے علامت ہے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اسی طرح کل قیامت والے دن اصل عید منانی ہے جب مرتے دم تک کا روزہ پورا کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں رمضان میں جو سیکھا اس کے اوپر کاربند رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم الف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لن كفرت الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اے اللہ تمام مسلمان مرد و عورتوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام مومنین مردوں عورتوں کو بخش دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر اخوت اور بھائی چارہ قائم کر دے. اے اللہ ہم ایک جسم کی مانند بن جائیں. اے اللہ ہمیں درد اس طرح محسوس ہو جس طرح اپنا درد محسوس ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں اس طرح ایک بنا دے جیسے تیرے پیارے پیغمبر نے درس دیا اور تعلیم دی. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ روزوں کی عبادت قبول فرما. اے اللہ روزوں کا جاگنا قبول فرما. اے اللہ رمضان کا قیام اور اس کے اندر رونا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی عید کی نماز قبول فرما. اے اللہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دے. اے مولا ہمارے اس پروانے کی تصدیق کر دے. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں ایمان پر قائم رکھ. اے اللہ ہمارے دلوں سے کینہ بغض مسل کی تعصب نکال دے. اے اللہ ہمیں ملت و ملک کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کو دشمنوں کے حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہمارے ملک کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں مولا ان کو نیست و نابود فرما. اے اللہ اس کو رہتی دنیا تک آباد رکھنا. اے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا گیا اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا پرچار فرما. اے اللہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی اس کلمے کا نور ہمیں اس سے ہمارے دلوں کو زندگیوں کو منور فرما.
اے رب العالمین ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں مولا سوائے تیری رحمت کے۔ اے اللہ تیری جنت بڑی قیمتی ہے، ہمارے پاس اتنی قیمت نہیں مولا، صرف تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے جنت کا وارث بنا دے۔ اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا لے۔ اے اللہ مرتے دم کی سختیوں سے بچا لے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تو تیرے اتنے نازک بندے ہیں، اے مولا ہم تو کڑی دھوپ کا سامنا نہیں کر سکتے، مولا جہنم کی آگ کا کیسے سامنا کریں گے؟ اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے پیارے پیغمبر نے کہا تو سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ تیرے سچے نبی نے کہا تیری 99 رحمتیں بندوں کے لیے ہیں، مولا ہمیں بھی ان رحمتوں والوں میں سے لکھ دے۔ اے اللہ اسی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ مولا ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں اٹھانا، ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں تھمانا۔ اے اللہ جب تیرے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں دیکھ کر مسکرا دے۔ اے اللہ تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو۔ مولا ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ زندگی ایسے بسر کرے کہ تو ہم سے راضی ہو، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں تو پھر بھی ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ جاتے سمے اس دنیا سے ہماری زبان میں 2 ہی نام ہوں، ایک مولا تیرا نام ہو، ایک مولا تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ اے اللہ ہم پڑھ رہے ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مولا اس حالت میں اپنے پاس بلانا۔ اے اللہ ایمان پر ہمیں پابند رکھنا۔ اے رب العالمین دنیا کے ہمارے مصائب ختم فرما دے، مصیبتیں ہماری مٹا دے۔ اے اللہ جو قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو اپنی رحمت سے ادا کر دے۔ مولا جن کے پاس کوئی نوکری جاب بزنس نہیں، اللہ اپنے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو یتیم ہیں ان کے اوپر تو اپنی رحمت کا سایہ کر دے۔ مولا جن کی بچیاں بیٹیاں جوان ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کے ہاتھوں پریشان ہیں مولا ان کے بچوں کی تربیت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو بھی بخش دے۔ اے اللہ جس نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا، اس نیک کام کو شروع کیا، اے اللہ اس مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی اور اس کے ساتھ چلنے والے اداروں کی بنیاد رکھی، اس اچھی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اے اللہ ان سارے قائدین کی حفاظت فرما، فوت ہونے والوں کو بخش دے۔ مولا اس دین کے نیکی کے کام کو جاری فرما۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ مرنے کے بعد بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، مرتے سمے بھی توبہ کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ معاف فرما۔ اللہ ہم سے سامنا نہیں کیا جا سکتا تیرے عذاب کی سختیوں کا، مولا سوائے تیری رحمت کے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ اللہ تیرے پیارے نبی نے مثال دی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے بچے کو جلتا دیکھ سکتا ہے؟ مولا یہ مثال تیری رحمت کی دی، مولا تو ہمیں کیسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں جلائے گا؟ اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری فطرت ہے، لیکن تو رحمان ہے، تیری فطرت معاف کرنا ہے۔ مولا معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، اللہ اپنی رحمت کو دیکھ۔ اے اللہ تیری رحمت بڑی ہے، یہ ہمیں معاف کر کے تو عملی نمونہ اس کا پیش کر دے۔ مولا ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے۔ مولا اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے مولا وہ بھی عطا کر دے، کہ قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہمیں ایسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسے تو ہمارے سامنے ہے، صدقہ کرے ایسے جیسے تو ہمارے سامنے ہے، عبادت کرے ایسے جیسے تو ہمارے سامنے ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل کر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی المصطفیٰ۔